اڑا دیا. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. یعنی دنیا کی مال و دولت تو سب ساتھ چھوڑ دینے والی، ساتھ کیا جائے گا انسان کے عمل. یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، مال اور بیٹے واپس آ جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی سونے کی تار بھی نہیں رہنے دی جاتی، وہ بھی اتار لی جاتی. سب کچھ خالی ہاتھ. اور ساتھ کیا ہے؟ عمل کا خزانہ جس کو انسان دنیا میں بھولا رہتا ہے. نماز ہے تو وہ جلدی جلدی سے پڑھ لی، ذکر ہے تو وہ غفلت سے کیا. حالانکہ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے، تو جس ذکر میں اللہ کی یاد ہی نہیں وہ کیا ذکر ہوا. تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ وقتی اور دنیاوی فائدے ہیں، ان میں کھو کر اللہ کو نہیں بھولنا. اسی لیے جو تسبیحات ہیں ان کو باقیات الصالحات بتایا گیا اور بہترین ذکر کے طور پر ہمیں سکھایا گیا. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے. یعنی ان کلمات کا خوب خوب ذکر کرنا چاہیے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے. زمین پر کوئی پودا نہیں ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا. کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکتا کیونکہ اسٹریٹ زمین پہ ہر شخص اپنے دو پاؤں کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوگا اور اس طرح بالکل ویو سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے. ایک بندہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا. اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے اگلے پچھلوں میں سے ایک نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، بڑی بڑی لائنوں میں پورے ڈسپلن کے ساتھ. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. یعنی تم اس دن کا انکار کرتے تھے، اب دیکھو تم پہنچ گئے وہیں جس کا انکار تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، ووضع الکتاب کتاب لا کے رکھ دی جائے گی، یعنی نامہ اعمال. فترى المجرمین مشفقین مما فی، تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس کے کانٹینٹ سے، اس سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، سخت ندامت اور ریگریٹس. ما لهذا الکتاب اس کتاب کو کیا ہے، یہ نام اعمال کس قسم کا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی مگر اس کو شمار کر لیا، گن گن کر رکھا. ووجدوا ما عملوا حاضرا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اپنے اعمال سامنے دیکھیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا کہ کسی نے کوئی نیکی کی اور وہ وہاں درج ہی نہیں ہوئی، اور کسی نے کوئی برائی کی اور لکھی نہیں گئی، اور کسی نے توبہ کی تو برائی مٹائی نہیں گئی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہاں وہی کچھ ہوگا جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں. اپنی ہر روز کی ڈائری دیکھ لیجئے، بس یہی سمجھیں کہ ایک ایک ورک روز پلٹ رہا اور آخرت میں یہی سامنے آ جائے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت نہ کی، اس سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ یعنی اللہ کو بھول کر اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. تو دشمن کے راستے پہ کون جاتا ہے سوائے اس کے جو احمق ہو. بڑا ہی بڑا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں، وہ کہاں سے آئیں. اور ہم ان کے درمیان ہی ایک ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، یعنی سب
مشرکین ایک ہی جگہ، سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے.